لڑاکا ڈرون نئے ہتھیاروں کا وہ نظام جو مستقبل کی جنگوں کو ہمیشہ کے لیے بدل سکتا ہے۔ امریکہ میں MQ-9 ریپر ڈرون فوجی مشق میں زیر استعمال۔ کسی زمانے میں لڑاکا ڈرون صرف سپر پاورز کا ہتھیار ہوا کرتا تھا، مگر اب ایسے نہیں ہے۔ BBC کے دفاعی نامہ نگار جوناتھن مارکس کے مطابق شدت پسندوں سے لے کر چھوٹے ملکوں تک اب سبھی اس کا استعمال کر رہے ہیں، اور یہی چیز جنگ کی نوعیت کو بدل رہی ہے۔ جنگوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو اکثر ایسا ہوا ہے کہ ہتھیاروں کا کوئی ایک نظام پورے جنگی عہد کی علامت بن گیا۔ لڑائی میں انگریز تیر اندازوں کی جانب سے پہلی بار لمبی کمانوں کا استعمال، اور دوسری جنگ عظیم میں بھاری بختربند ٹینکوں سے زمینی لڑائی ایسے ہی چند مثالیں ہیں۔ امریکہ کی جانب سے افغانستان، عراق اور دیگر مقامات پر شدت پسندی کے خلاف جنگ میں بغیر پائلٹ کے چلنے والا ڈرون MQ-1 پریڈیٹر، جسے UAV بھی کہا جاتا ہے، اپنے دور کا مشہور ہتھیار بن گیا۔ اسی باعث سرد جنگ کے بعد امریکہ ایک ایسی عالمی طاقت بن کر سامنے آیا جسے کوئی چیلنج نہیں کر سکتا تھا۔ ڈرون کی قدر میں اس وقت اضافہ ہوا جب پریڈیٹر، جس کے بارے میں ابتدا میں ایسا تصور کیا گیا تھا کہ اسے صرف فضا سے زمین کی جاسوسی کے لیے استعمال کیا جائے گا، کو ہیل فائر میزائلوں سے لیس کیا گیا۔ ایرانی جنرل قاسم سلیمانی کو ڈرون حملے میں ہی ہلاک کیا گیا تھا۔ پریڈیٹر کے بعد ریپر نامی ڈرون بنایا گیا، جس کا مقصد ہی شکار کرنا تھا۔ پریڈیٹر کے مقابلے میں یہ زیادہ دور تک پرواز کرنے کے علاوہ زیادہ مقدار میں گولہ بارود لے جا سکتا ہے۔ ان میں ڈرونز کے نام ہی ان کے مقاصد کو واضح طور پر ظاہر کرتے ہیں۔ دشمن جہاں سوچ بھی نہیں سکتا ہو، یہ کسی بھی وقت اور کہیں بھی انہیں بالکل درست مقام پر قتل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ ریپر ڈرونز ہی تھے جنہیں جنوری 2020 میں بغداد ایئرپورٹ کے باہر ایرانی جنرل قاسم سلیمانی کو مارنے کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔ ڈرون اب بڑی طاقتوں تک محدود نہیں۔ ایک مختصر عرصے تک صرف امریکہ اور اسرائیل ہی ایسے حملے کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ آپ اسے لڑاکا ڈرونز کا پہلا دور کہہ سکتے ہیں، تاہم اب بہت سی چیزیں ڈرامائی انداز میں بدل گئی ہیں۔ ڈرونز سے لڑی جانے والی جنگ ایک نئی دور میں داخل ہو چکی ہے، جس میں کئی اور کھلاڑی بھی شامل ہو گئے ہیں، اور بغیر پائلٹ کے چلنے والے ان ڈرونز کا کردار انسداد دہشت گردی سے روایتی جنگ تک بڑھ چکا ہے۔ اور جیسے جیسے ٹیکنالوجی بہتر ہو رہی ہے اور مصنوعی ذہانت سے منسلک ہو رہی ہے، ڈرونز کی جنگوں کا تیسرا دور سامنے آ رہا ہے۔ دی ہنٹر کلر MQ-9 ریپر ڈرونز نے ایتھوپیا کی حکومت کو پیپلز لبریشن فرنٹ کے باغیوں کے حملوں کا مقابلہ کرنے میں بھی مدد دی ہے، جس کی وجہ سے ان کی پوزیشن مستحکم ہوئی ہے۔ ایتھوپیا کی حکومت نے ترکی اور ایران سے مسلح ڈرون خریدے ہیں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ ایتھوپیا نے متحدہ عرب امارات کے ذریعے چینی ساختہ ونگ لانگ ڈرون تک بھی رسائی حاصل کی ہے۔ متحدہ عرب امارات نے چینی ڈرون لیبیا میں جارحانہ جنگ کے دوران اپنے حمایتی جنرل خلیفہ کو بھی فراہم کیے ہیں۔ بہت سے تنازعات میں ڈرونز کا کردار فیصلہ کن رہا ہے، جیسے کہ لیبیا کی بین الاقوامی طور پر مانی جانے والی حکومت کی بقا کے علاوہ گزشتہ سال تنازع کے دوران ترکی کے مہیا کردہ ڈرونز نے آذربائیجان کی فوج کو ارمینیا سے علاقے کا کنٹرول حاصل کرنے میں مدد دی۔ ڈرونز کا وسیع تر استعمال لیکن ڈرون حملے کئی پیچیدہ قانونی اور اخلاقی مسائل کو بھی جنم دیتے ہیں۔ ایسے حملے کتنے کامیاب ہوتے ہیں، اس کا انحصار انٹیلیجنس اطلاعات پر ہوتا ہے۔ یہ امید کے
ड्रोन्स का इस्तेमाल किसी किस्म के असला कंट्रोल मुआहदे के ताबे बनाए जा सकेगा पूरी नहीं हो सकी। अगरचे अमेरिका अपनी जदीद तरीन ड्रोन टेक्नोलॉजी करीबी इत्तहादियों के अलावा किसी को देने से कतराता है। अब दूसरे ममालिक ऐसा नहीं करते, इसलिए ड्रोन्स या यूएवीज़ का फैलाव तेज़ तर होता जा रहा है। इस वक्त दुनिया भर में तकरीबन 100 से ज़्यादा ममालिक और गैर रियासती गिरोह ड्रोन्स की सलाहियत रखते हैं। इनमें से कई मुसल्लह ड्रोन तक रसाई भी रखते हैं। ड्रोन एक सस्ती फ़ज़ाई ताकत। वो कहते हैं कि ड्रोन का जंग पर असर भी कोई हैरान कुन बात नहीं, क्योंकि वो किसी भी मुल्क को एक सस्ती फ़ज़ाई ताकत फराहम करते हैं। ऐसे ममालिक या गिरोह जो महंगे लड़ाका हथियार खरीदने की सकत नहीं रखते, ड्रोन खरीद सकते हैं। और अगरचे ड्रोन में वो सलाहियत नहीं जो एक लड़ाका हथियार में होती है, लेकिन फिर भी किसी हद तक फ़ज़ाई हमले की सलाहियत ज़रूर हासिल हो जाती है। जदीद टेक्नोलॉजी जो हाई डेफिनेशन जासूसी और हदफ को दुरुस्त तरीके से निशाना बनाने की सलाहियत देती है की मदद से ड्रोन ज़मीनी अफवाज के लिए ख़तरनाक साबित होती है। रूसी ड्रोन के इस्तेमाल में अमेरिका को पीछे छोड़ चुका है। सेनेटर फॉर नेवल में रूस से मुतल्लक शोबे से मुंसलिक कहते हैं कि शाम में रूस के ड्रोन्स ने अहम जासूसी मिशंस में हासिल हिस्सा लिया और मुसलसल परवाज़ों से रूसी तोपखाने समेत मल्टी रॉकेट सिस्टम और लड़ाका तैयारे के लिए ज़मीन पर अहदाफ की निशानदही की। वो कहते हैं कि ये नया तस्वर जिसमें ड्रोन 24 घंटे में जंग के मैदान की तस्वीर फराहम करते रहते हैं और अहदाफ की निशानदही करते हैं, रूस की फ़ौज के जंगी मुस्तकबिल को एक नया जन्म दे रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जंग लड़ने वाले जर्नैलों के पास ऐसे कोई सहूलत मौजूद नहीं थी। जंगों की तारीख उठाकर देखें तो अक्सर ऐसा हुआ है कि हथियारों का कोई एक निज़ाम पूरी जंगी अहद की अलामत बन गया, जैसे लड़ाई में अंग्रेज़ तीरंदाजों की जानिब से लंबी कमानों का इस्तेमाल। ड्रोन से दफा मुश्किल क्यों है? जंग के मैदान में पड़े शिद्दत पसंद और मुसल्ह गिरोह भी ड्रोन इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि जब ड्रोन का ख़तरा समझ में आ चुका है तो इसका तोड़ करना इतना मुश्किल क्यों? वाले इशारा कहते हैं कि आजकल इस्तेमाल होने वाले ड्रोन किसी रवायती लड़ाका तैयारे से बहुत छोटे होते हैं, इसलिए इनकी निशानदही के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ज़ाई दफ़ाई सिस्टम दरकार होते हैं।